وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. قبیلے سے جدا کر دیا، برادری سے علیحدہ کر دیا، سب کچھ برداشت کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا عثمان اتنی بڑی مظلومیت ابتدائی سے برداشت کر رہے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھا، برادری نے چھوڑ دیا، میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے خاندان نے تعلق توڑ دیا ہے، میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے قبیلے والے جدا ہو گئے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سگا چچا مخالف ہو گیا ہے، چچے نے دھواں دیا ہے، حتیٰ کہ گردن میں رسا ڈال کر کھینچا ہے، چچے نے اتنی بڑی تکلیف دی ہے کہ اسے چٹائی میں لپیٹ کر تکلیفیں دی، پیٹا اور مارا ہے. عثمان استقامت کے ساتھ، استقرار کے ساتھ، جرأت اور ہمت کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے موقف سے نہیں ہٹے. اللہ کے پیغمبر کو عثمان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، حضور نے فرمایا عثمان تو پوری برادری کو چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھ چکا ہے، پھر میں محمد پہ وفادار ہوں، میں تجھ سے بے وفائی نہیں کرتا. میری بیٹی رقیہ جوان ہو چکی ہے، میں بھی اپنے تمام قریشوں کو چھوڑ کر عثمان تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے. تو نے بھی مجھ سے نیکی کی ہے، میں بھی تجھ سے نیکی کرتا ہوں. درود شریف پڑھ لیں. پہلے اسلام میں اسلام قبول کرنے والے عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ہی کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید سن کر سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ عثمان ابن عفان ہے. صدیق نے کلمہ پڑھا ہے پیغمبر کی رفاقت میں، علی نے کلمہ پڑھا ہے نبی کی تربیت میں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا ہے پیغمبر کی ازدواجی زندگی میں، زید نے کلمہ پڑھا ہے نبی کی غلامی میں، عثمان نے کلمہ پڑھا ہے نبی کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کر. حضرت عثمان ابن عفان کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی زیادہ دولت عطا فرمائی تھی اتنی زیادہ دولت حضرت عثمان نے اسلام پر خرچ کی. حدیث پاک میں آتا ہے ذی النورین ہونے کا اعزاز عثمان ابن عفان کو ملا. حیدر اقرار کہا کرتے تھے کہ حضور کی ساری امت میں سے صرف نہیں بلکہ آدم سے قیامت تک کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں جو عثمان ابن عفان کو شرف حاصل ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک شخص کے نکاح میں آئی ہوں. یہ نہ حضور سے پہلے کبھی ہوا نہ قیامت تک کبھی ہو سکے گا. اگر یہ اعزاز ملا ہے تو صرف عثمان کو کہ پیغمبر نے رقیہ تھی، جب وہ انتقال کر گئی نبی نے ام کلثوم کا نکاح کر دیا. جب اس کا انتقال ہو گیا اللہ کے پیغمبر نے کہا عثمان تیرے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر میں مصطفیٰ برداشت نہیں کرتا، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا. ایک روایت میں آتا ہے مجھے 100 بچی اللہ دیتا، جوان ہوتی جاتی میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 200 بیٹیاں دیتا، ساری جوان ہوتی جاتی. عثمان میں تجھ پہ اتنا راضی ہوں کہ ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. آج ہم اپنی بچی کسی ایک آدمی کے نکاح میں دیں اور وہ فوت ہو جائے تو دوسری بیٹی اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ پہلی کو اس نے بڑے صدمے دیے ہیں. نبی عثمان سے اتنا راضی ہے کہ فرمایا ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دوں، میں تجھ پہ اتنا راضی ہوں. حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرا عثمان ہی تو وہ ہے جس کی شکل ابراہیم کی شکل سے ملتی ہے. حضور فرمایا کرتے تھے عثمان کے اخلاق ابراہیم کے اخلاق سے ملتے ہیں. حضور فرمایا کرتے تھے کہ عثمان ابن عفان پہلا شخص ہے جس نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلی ہجرت اپنی بیوی سیدہ رقیہ سمیت حبشہ کی ہجرت کی. اور جب یہ حبشہ چلے گئے وہاں سے جب بھی کوئی شخص آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت دریافت فرمایا کرتے. ایک بوڑھی عورت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر چل کے گئے اور جا کر کہا امی تو حبشے سے آئی ہے، میری رقیہ گئی ہوئی ہے، میرا عثمان کیا ہوا ہے، ان کی خیریت سے مجھے آگاہ کر. عورت بتاتی میں اس جوڑے کو مل کر آئی ہوں، دونوں باعثیت تھے. حضور بار بار پوچھتے، وہ بار بار عورت بتاتی. آخر اس نے کہا اللہ کے رسول ہر بار خیریت دریافت کرتے ہیں، میں تو خیریت بتا چکی ہوں. حضور نے فرمایا وہ بیٹی مجھے پیاری ہے، داماد بھی مجھے پیارا ہے، تو ان کی باتیں سناتی ہے میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان،
ज़िन्नूरैन उस्मान, ज़ुल हिजरतैन, जिसने 2 हिजरतें की वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है, बल्कि 3 हिजरतें की। दोनों हबशा की हिजरतों में शरीक हुए। तीसरी हिजरत हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने मदीना तैयबा की। ये एजाज भी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को हासिल हुआ। मक्की जिंदगी में भी नबुव्वत के साथ, मदनी जिंदगी में भी अल्लाह के पैगंबर के साथ बदर का मैदान आया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सबसे पहले पेश हुए। अल्लाह के हबीब, जहां और लोग जा रहे हैं, मुझे भी जिहाद में जाने की इजाजत दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी रुकैया बीमार है, तू उसकी तीमारदारी के लिए ठहर। कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अगर यहां पर रह जाऊं, मैं आपके साथ वहां ना जाऊं तो मैं जिहाद से महरूम हो जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं। जो शख्स मैं तुझे यहां ठहरने को कह रहा है, मैं रसूलुल्लाह तुझे यहां पे ठहरा रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, साथ भी मैं लेके जाऊं था, ठहराने को भी मैं हुक्म दे रहा हूं। क़यामत के दिन अल्लाह से ग़ज़वा बदर के जिहाद का अजर मैं मोहम्मद ही लेकर तेरे हवाले करूंगा। मैं इसकी जमानत देता हूं। तू साथ नहीं चल रहा, जहां बदर के शुरका का शुमार होगा, मोहम्मद तुझे वहां तुम्हें भी शुमार करेगा। इसलिए अस्माउल बदरियीन किताबें हैं, इस पर उलमा ने लिखी है कि कौन कौन सहाबा बदर में शरीक हुए। जहां और सहाबा के नाम है, वहां पर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का नाम भी दर्ज है, हालांकि उस्मान उस बदर में शरीक नहीं हो सके थे। और जब हुजूर बदर फतह करके वापस आए, तवज्जो कीजिए, अल्लाह के नबी बदर फतह करके वापस आए, मदीना तैयबा के करीब पहुंचे, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, मुसलमान खुशी से, खुशी की लहर मुसलमानों में दौड़ गई। अल्लाह के पैगंबर जब मदीने के करीब आए, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी। एक शख्स मदीना तैयबा से जल्दी से बाहर निकला, रसूलुल्लाह से जाकर मिला। अल्लाह के नबी ने उससे पहली बात यह फरमाई, ये बता, तू मदीने में था, मेरी रुकैया बीमार थी, उसका क्या हाल है। हदीस पाक में आता है, जिस वक्त हुजूर बदर से फतह करके वापस आए, अभी हुजूर मदीने के करीब ही पहुंचे थे कि अम्मा रुकैया का इंतकाल हो गया। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और बकिया सहाबा ने उनका जनाजा पढ़ा। पढ़ने के बाद जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ले गए। जब ये सहाबी हुजूर को मिला तो कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की रजा पर राजी हो, रुकैया इंतकाल कर चुकी है। हदीस में आता है, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर मदीने की तरफ न गए, सीधा जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ लाए। हजरत रुकैया को कब्र में रखा जा चुका था, कब्र की ईंटें देकर कब्र को बंद किया जा रहा था। सहाबा ने हुजूर को आते हुए देखा, रुक गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के हबीब फरमाए कब्र खोले, आप रुकैया का चेहरा देख लीजिए। फरमाया, नहीं, अब मैं बेटी को अल्लाह के सपुर्द करता हूं। रुकैया बेटी, क़यामत के दिन तेरी और मेरी मुलाकात होगी, तो मैं अल्लाह तेरी रजा पर राजी हूं। तूने मुझे जिहाद पे भेजकर बदर की फतह की खुशी अता की है, बेटी लेकर अगर इस गम में मुब्तला किया है, मोहम्मद तेरी हर रजा पे राजी है, तो फतह से नवाज तब भी राजी हूं, अगर इम्तिहान में डाल तब भी राजी हूं। हदीस में आता है, हजरत उस्मान रो रहे थे। हुजूर ने फरमाया, उस्मान खैर है? का महबूब, बड़ा सदमा हुआ है। आपकी यही बेटी थी जिससे यकीनन मुझे इतना ताल्लुक था, जिसकी वजह से मेरा और आपका एक रिश्ता बरकरार था कि मैं आपका दामाद था। रुकैया इंतकाल कर गई, अब मैं कैसे आपका दामाद कहलाऊंगा दुनिया के सामने? आपसे रिश्ता तो मेरा मुनक़ते हो गया। हुजूर ने फरमाया, उस्मान घबरा ना, एक रुकैया गई है, उम्मे कलसूम मेरी बच्ची जवान है, मैं वो तेरे निकाह में दे देता हूं। मैं तुझे रंजीदा खातिर नहीं देखना चाहता, आज़ुर्दा खातिर नहीं देखना चाहता, परेशान हाल नहीं देखना चाहता। तेरे बहते हुए आंसू पूछ कर मैं एक बेटी दुनिया से रुखसत हुई है, दूसरी बेटी तेरे निकाह में देना चाहता हूं। सुलह हुदैबिया पर यही उस्मान इब्न अफ़्फ़ान थे जिनको अल्लाह के पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आमना के लाल ने बाकायदा तौर पर अपना सफीर बनाकर भेजा। आज हमारे ममालिक में भी सफीर होते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, उनको सफीर बना दिया जाता है। सफीर उस शख्स को बनाया जाता है जिसमें पूरा एतमाद हो। यह मुल्क का गद्दार नहीं होगा, मिल्लत का गद्दार नहीं होगा, हुकूमत का गद्दार नहीं होगा, मजहब का गद्दार नहीं होगा, उसमें एतमाद करके उसको सफीर बनाया जाता है। आमना के लाल ने कुरैश मक्का से मुज़ाकरात करने के लिए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का इंतखाब किया। सिद्दीक ने कहा उस्मान को भेजा जाए, फारूक ने तजवीज पेश की, उस्मान को भेजा जाए, हैदर करार ने तजवीज पेश की, उस्मान को भेजा जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, महबूब उस्मान को भेजिए। महबूब ने अपने रज़ा का इजहार किया कि मैं उस्मान ही को तजवीज करना चाहता हूं। उस्मान सबका इंतखाब थे, नबुव्वत का इंतखाब भी उस्मान है,
खुदा का इंतखाब भी उस्मान है, हैदर का इंतखाब भी उस्मान है, सिद्दीक व फारूक का इंतखाब भी उस्मान है। और जब हजरत उस्मान सुलह हुदैबिया पे तशरीफ ले गए मक्कतुल मुकरमा में कुरैश से मुज़ाकरात करने के लिए कि अल्लाह के नबी उम्रे की गर्ज से आ रहे हैं, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। कुरैशियों ने बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, मैं उन वाक़यात को नहीं दोहराना चाहता। मैंने चूंकि असल उन्वान शहादत उस्मान के मौजू पर गुफ्तगू करनी है, सिर्फ उसको बयान करने के लिए बतौर मुकदमा और तमहीद के ये चंद बातें मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूं। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कबूल कर लिया कि अल्लाह के हबीब मैं ही आपका सफीर, आप मुझे बनाते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। हजरत उस्मान तशरीफ ले गए। कुरैशियों ने कहा उस्मान तेरे हम पे बड़े एहसान हैं, तूने हमारे खानदानों पर एहसान किया है, बड़ा साहिब माल है, आज तू ना आता हम पैगंबर के मुतालिक कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आप आ गए हैं, काबा सामने है, तवाफ कर ले, मुल्तज़िम को सिमट कर दुआएं मांग ले, हजर अस्वद के बोसे ले ले, सफा मरवा की सही कर ले, जमजम का पानी पी ले, काबे में जा तवाफ कर ले, तेरे लिए कोई मुमारत नहीं। अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के लिए हमें ना कहे, उस्मान तू हमारा मोहसिन है, पैगंबर हमारा मुखालिफ है, तुझे इजाजत है, उन्हें कोई इजाजत नहीं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने उस वक्त जो फिल बदी जवाब दिया वो ये नहीं था कि मुद्दत के बाद आया हूं, कई साल बीतने के बाद आया हूं, फिर पता नहीं मक्के आने का इत्तेफाक हो या ना हो, चलो काबे का तवाफ ही तो कर लूं। उस्मान ने कहा काबा बेशक है, बैतुल्लाह मौजूद है, मुल्तज़िम मौजूद है, हजर अस्वद मौजूद है, मकाम इब्राहिम मौजूद है, सफा मरवा मौजूद है, इबादत करने को जी भी चाहता है, लेकिन लोगों जिस पैगंबर का सफीर बन के आया हूं, जब तक इस काबे का काबा मोहम्मद नहीं आएगा उस वक्त तक उस्मान तवाफ करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तुम कहते हो मैं मुस्तफा के बगैर तवाफ करूं, उस्मान ऐसा कभी नहीं कर सकता। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को इस जुमलों को सुनने पर कुरैशी गुस्से में आए और उनको कैद कर दिया कि इतना पक्का हो गया है, काबा सामने है, तवाफ करने को कहते हैं तू नहीं जाता, हजर अस्वद को बोसे नहीं देता और अपने नबी की मोहब्बत का इतना दम भरता है कि उसके बगैर तो अल्लाह के घर में भी नहीं जा रहा। कैद कर लिया और उधर हुजूर के पास इतला ये मिली कि कद कुतिला उस्मान, उस्मान को कत्ल कर दिया गया है। रसूलुल्लाह एहराम से थे, मदीने से उम्रे की नीयत से चल पड़े थे, 1500 सहाबा साथ हैं, एक रिवायत में 1300 सहाबा, एक रिवायत में 1400 सहाबा, एक रिवायत में 1500 सहाबा और एक रिवायत में 2500 सहाबा की तादाद। ये इख्तिलाफ रिवायत के साथ सारे सहाबा मौजूद थे। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक ये इत्तला मिली ही थी। हुजूर ने अपने तमाम यारों को इकट्ठा करके कहा लोगों मोहम्मद के सफीर को मदीने मक्के वालों ने कत्ल कर दिया है। बेशक एहराम से हूं, एहराम की हालत में मक्खी और मच्छर को मारना भी इस्लाम हराम करार देता है, लेकिन अगर रसूलुल्लाह का सफीर कत्ल हो गया है, अब मोहम्मद यहां से वापस नहीं जाएगा जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं लूंगा, उस वक्त तक एक कदम भी पीछे नहीं जाऊंगा। कौन शख्स है जो आज मेरे साथ इस बात पर मुआहदा करता है कि मैं उस्मान के खून का इंतकाम लूं, तुम भी मेरा साथ दोगे? हदीस पाक में आता है तमाम सहाबा ने बगैर किसी इख्तलाफ के कहा अल्लाह के रसूल हम सब हाजिर हैं, आगे बढ़िए, बैयत कीजिए, हम आपके दस्ते हक परस्त पर बैयत करना चाहते हैं। हुजूर ने हाथ बढ़ाया, सहाबा ने बैयत करना शुरू कर दी, बैयत हो रही है और इधर बैयत का सिलसिला जारी है। सहाबा बैयत कर रहे हैं इस बात कर कि हम जान दे देंगे, मर जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, खून में नहा लेंगे, अपनी जान चाफरी के हवाले कर देंगे, लेकिन उस्मान का खून राहेगा नहीं जाने देंगे। ये नबी बैयत ले रहे हैं, सहाबा बैयत कर रहे हैं, सहाबा भी वादा करते हैं उस्मान के खून का इंतकाम लेना है, आमना के लाल वादा लेते हैं उस्मान के खून का इंतकाम लेना है। आप इस पर गौर करें कि पैगंबर की इस बैयत में अल्लाह के नबी खुद भी शामिल है। इशारा इस तरफ था लोगों उस्मान का खून इतना सस्ता नहीं, उस्मान शहीद हो जाए, मैं चुप करके बैठ जाऊं, उस्मान शहीद हो जाए, सहाबा खामोश हो जाए, मैं 1500 सहाबा कुर्बान करा सकता हूं, उस्मान के खून को जाहिर नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने सब सहाबा से बैयत ली। ये बैयत का सिलसिला जारी था, इतला आई कि उस्मान कत्ल नहीं हुए,
پہلی خبر جھوٹی تھی، حضرت عثمان قتل نہیں ہوئے بلکہ عثمان قید ہیں۔ دیکھیں بھائی ایک بات بڑے غور سے سنیں اور مجھے اس کا جواب دیں کہ حضور یہ بیعت لے رہے تھے عثمان کے خون کا، سارے بولو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، تو جب یہ اطلاع مل گئی کہ عثمان قتل نہیں ہوئے قید ہیں، اب تقاضا یہ تھا کہ بیعت چھوڑ دی جاتی، کیونکہ اب مسئلہ ختم ہے، جی قتل نہیں ہوئے قید ہے چھڑا لیں گے۔ اب بیعت پیغمبر ختم کر دیتے، کہتے اب کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے بیعت کا سلسلہ نبی نے جاری رکھا اور یوں کہہ کے جاری رکھا کہ جب تک عثمان کو آزاد نہیں کراؤں گا اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا۔ عثمان قید میں ہے تب بھی نبی بیعت لیتے ہیں، آزاد کراؤں گا، عثمان اگر شہید ہو گیا ہے تو خون کا انتقام لوں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت عثمان ابن عفان کی بیعت ہو رہی تھی اس وقت اللہ نے قرآن اتار کے فیصلہ کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، بے شک اللہ راضی ہو چکے، عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ان مومنوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جو محبوب تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان مومنوں کا ذکر بھی کیا، بیعت کا ذکر بھی کیا، اس درخت کا ذکر بھی کیا قرآن میں۔ اللہ ان سب پہ راضی ہو چکا ہے، خدا ان کو اپنی جنت کے پروانے اور رضا کے پروانے دے رہا ہے۔ جب رضا کا پروانہ ملا تو حضور نے فرمایا کہ آج میرا عثمان تو ہے نہیں، کل کو شاید کوئی منافق یوں کہے کہ 1400 1500 کو جن کو جنت کا ٹکٹ ملا تھا عثمان ان میں نہیں تھا، اس لیے معاذ اللہ کو یوں کہے عثمان شاید جنتی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا یارو پھر دیکھ لو، اپنا بایاں ہاتھ نیچے کیا، دایاں ہاتھ اوپر کیا، نچلا ہاتھ فرمایا یہ محمد کا ہاتھ ہے بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ اوپر کر کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب یہ عثمان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر آ رہا ہے، اب یہ ہاتھ میں اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے ہاتھ پہ رکھ کر عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ عثمان بھی اس بیعت رضوان میں شریک ہو رہا ہے، عثمان اس لیے شریک ہو رہا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو اللہ نے رضا کا ٹکٹ دیا ہے اس میں عثمان ابن عفان کو شامل آمنہ کے لال نے کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، نبوت کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب نیچے تیرا ہاتھ تھا، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ تھا، ان سب ہاتھوں پر اللہ اپنا ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم اکیلے نہیں، محبوب میری قدرت کا ہاتھ ان کے کندھوں پر ہے، محبوب یہ جو جس ہاتھ پر تیرے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے یہ ہاتھ تیرا نہیں، در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ جب آپ نے ان کو کنکریاں ماری تھی کافروں کو وہ آپ نے مار رہے تھے، وہ میں مار رہا تھا، اللہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتے ہیں اور نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، نبی کا ہاتھ کبھی خیانت کر سکتا ہے؟ زور سے بولیں، اونچی آواز سے کہیں، اللہ کا ہاتھ کبھی خیانت کر سکتا ہے؟ نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہیں، اللہ پھر اس ہاتھ کو جسے نبی عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں اس کو رب اپنا ہاتھ قرار دے، اور 15ویں صدی کا مجتہد اس دور کے تمہارے وہ مورخ اور مجدد بیٹھ کر یوں بکواسات کریں کہ عثمان ابن عفان مال غنیمت میں خیانت کیا کرتا تھا، میں اس کو کیسے مسلمان کہہ دوں جو اللہ کے ہاتھ پر بھی تنقید کرتا ہے، نبی کے ہاتھ پر بھی تنقید کرتا ہے، عثمان کے ہاتھ پر بھی تنقید کرتا ہے۔ پھر یہ وہ ہاتھ ہے جس نے قرآن لکھا ہے، حضرت عثمان قرآن کے کاتب ہیں کہ نہیں؟ سارے بولے ہیں، کاتب وہی ہیں، قرآن لکھا ہے، قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَا، یہ برکت والے ہاتھ، یہ عزت والے ہاتھ،
یہ کرامت والے ہاتھ، یہ نیکی والے ہاتھ ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بدکار ناپاک لوگ قرآن کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، گندے لوگ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ قرآن لکھنے کے لیے جیسے اللہ نے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، ان پاکیزہ لوگوں میں عثمان ابن عفان کا انتخاب ہے۔ پھر یہی ہاتھ جس کی قرآن صفائی پیش کر رہا ہے، عثمان کا ہاتھ قرآن لکھے، عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ بنے۔ اللہ اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے۔ اگر کوئی شخص اس ہاتھ پہ تنقید کرتا ہے، در حقیقت خدا کے انتخاب پہ تنقید کرتا ہے، اور جو اللہ کے انتخاب پہ تنقید کرے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ بیعت رضوان کے دوران ایک شخص اٹھا، دیکھیں یہ سارے واقعات اس لیے پیش آئے تاکہ قیامت تک امت کو مسائل سمجھ آ جائیں۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا واہ عثمان تیرے نصیب، توجہ کرنا، واہ عثمان تیرے مقدر، تو کعبے کے طواف بھی کر رہا ہوگا، حجر اسود کے بوسے بھی لے رہا ہوگا، صفا مروہ میں سعی بھی کر رہا ہوگا، ملتزم کو چمٹ کر دعائیں بھی مانگ رہا ہوگا، اللہ کے گھر کعبے میں عبادت بھی کر رہا ہوگا، تو وہاں مزے کر رہا ہے، یہاں نبی اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ قرار دے کے تیری طرف سے بیعت بھی کر رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے تیرے اس نصیبے کا، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یوں کہا تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فلاں صحابی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارا گمان ہے، عثمان کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، مجھ سے پوچھو تو میرا یقین یہ ہے عثمان محمد کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ پیغمبر کو عثمان پہ اعتماد تھا کہ میرے بغیر عثمان کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، اور حضرت عثمان نے وہاں طواف کیا۔ سارے بولو، یہ کہا کہ جب تک محبوب نہیں آتے میں بھی طواف نہیں کرتا۔ حضرت عثمان ابن عفان کے اس عظمت میں، جس کی وجہ سے 1500 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ ملا ہے، تمام جماعت صحابہ میں عثمان کا اس مقابلے میں کوئی شخص شریک نہیں ہو سکا، نہ فاروق نے مقابلہ کیا، نہ صدیق نے مقابلہ کیا۔ یہ عثمان کی خصوصیت ہے جو اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان دوہرے داماد رسول، دو ہجرتیں کرنے والے، دو موقعوں پہ موجود نہیں، پیغمبر نے موجود قرار دیا، بدر میں موجود نہیں، موجود قرار دیا، حدیبیہ میں موجود نہیں، پیغمبر نے موجود قرار دیا، اور اللہ کے نبی نے جب دین کے لیے اور لوگوں سے چندہ مانگا، جہاں سب نے اپنے انداز سے دیا، عثمان نے بھی دینے میں کمال کر دی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب حضور ہجرت کر کے مکے تشریف لائے، سب لوگ پڑھے لکھے دوستو اس بات کو جانتے ہو، پینے کو پانی نہیں ملتا تھا۔ اصحاب رسول کی کیفیت یہ تھی کہ لوگوں کی غلامی کیا کرتے تھے، سارا دن ان کی نوکری کرتے، شام کو بمشکل پینے کا پانی میسر آتا، صحابہ پریشان تھے۔ عثمان آئے، پانی نہ تھا، ایک کنواں پورے مدینے میں یہودی کی ملک تھا، وہ شخص یہ کہتا تھا، اپنے منہ کی قیمت لیا کرتا تھا۔ عثمان ابن عفان نے کہا اس کنویں کو فروخت کر، میں تجھ سے پیسے ادا کر کے اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے اپنی منہ کی قیمت لی اور یوں کہا آدھا کنواں تمہارا، آدھا کنواں میرا، ایک دن تم پانی بھرو گے، دوسرے دن ہماری قوم ہوگی۔ صحابہ کی اکثر ہو گئی، زیادہ تعداد میں مدینے میں صحابہ آنا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عثمان پانی تھوڑا ہوتا ہے، کہا اللہ کے حبیب میں اور پیسے خرچ کر کے 18,000 دینار درہم خرچ کر کے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ جب پانی کی ضرورت پڑی عثمان نے اس مشکل میں سب سے زیادہ حل کرنے کے لیے نبوت کے ساتھ تعاون کیا۔ پیغمبر کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا، حق المہر کی قیمت عثمان ابن عفان نے ادا کی تھی۔ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے غزوہ تبوک، جس کو جیش العسرہ سب سے زیادہ تنگی والی جنگ کہا جاتا ہے، وہاں پر چندے کی ضرورت پڑی، سب سے زیادہ چندہ عثمان ابن عفان نے پیش کیا تھا۔ اور آپ اگر مطالعہ کریں، کتابیں دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی نے جب بھی صحابہ سے چندہ مانگا ہے، جب بھی زیادہ سے زیادہ، کبھی ایک دفعہ کہہ دیا بھائی اتنی ضرورت ہے دے دو، صحابہ تو جانثار تھے، جو کچھ ہوتا تھا لا کے دے دیتے۔ کبھی زیادہ ضرورت پڑی تو 2 مرتبہ کہہ دیا، اس سے بھی زیادہ ضرورت پڑی تو نبی نے 3 دفعہ کہہ دیا۔ مگر غزوہ تبوک کے موقع پر جتنی بڑی جنگ تھی، جتنے بڑے کافروں سے ٹکر لی جا رہی تھی،
اور صحابہ کی بہت بڑی تعداد اس جنگ میں شریک ہو رہی تھی. اللہ کے نبی نے 5 مرتبہ چندہ مانگا, 5 مرتبہ. دینے والوں نے اس میں یوں قربانیاں پیش کی, خدا کی قسم تاریخ حیران ہے. کبھی تو صدیق اکبر گھر دھو کر لا رہے ہیں, جھاڑو دے کے آ رہے ہیں, فاروق آدھا مال لے کے آ رہے ہیں, ایک عورت اپنے سر کے بال مڈا کے لے کے آتی ہے. اشرفی کی تھیلی جب حضور کے سامنے رکھی, اللہ کے پیغمبر نے پیسے جو پلٹ دیے سارے کے سارے, اس تھیلی کو جس میں وہ پیسے تھے اسے خالی کر کے رکھ دیا, اور وہ پیسے دائیں بائیں ہاتھوں میں حضور جو پلٹتے تھے, اور پلٹ پلٹ کے یہ جملے کہتے تھے, اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, اللہ تو راضی ہو جا, اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں, اللہ تو عثمان پہ خوش ہو جا, اللہ عثمان نے میرے سینے کو ٹھنڈا کیا ہے, تو اس کے سینے کو ٹھنڈا کر, اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں. اور پھر پیغمبر کے جملے تھے, یا عثمان ما سر عملک بعد هذا اليوم, آج تو نے وہ نیکی کی ہے, اس کے بعد کوئی عمل کر, خدا تجھ سے نہیں پوچھے گا, محمد تجھ سے جنت کی ضمانت تجھے دینا چاہتا ہے. سب سے زیادہ مال کی قربانی پیش کرنے والا آدمی, سب سے زیادہ وطن کی قربانی پیش کرنے والا آدمی, سب سے زیادہ دولت نبی کے قدموں میں لٹانے والا انسان, اور شرم و حیا کا پتلا اتنا تھا, مجسمے وفا اتنے تھے, کہا کرتے تھے کہ جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا ہے, جو ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ رکھ کے میں نے بیعت کی ہے, وہ ہاتھ میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں پھیلایا. فرمایا میں طور جاہلیت میں نے کبھی شرک نہیں کیا, اسلام لانے کے بعد تو شرک کا تصور کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان ابن عفان حضرت فاروق اعظم کے بعد خلیفہ بنے. حضور فرمایا کرتے تھے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے, صدیق آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آلتی پالتی جیسے کمار کے بیٹھتا ہے اس طریقے سے حضور بیٹھے ہوئے تھے. دوسرے حضرت فاروق اعظم آئے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, باتیں ہو رہی تھی, اللہ کے نبی اسی انداز سے بیٹھے رہے. جب عثمان ابن عفان نے آنے کی اجازت طلب کی, حضور تھوڑے سے سنبھل کے بیٹھے, آپ نے اپنی چادر اپنی پنڈلی کے اوپر ڈال لی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب آپ صدیق کے آنے پہ اپنے انداز میں جیسے تھے ویسے بیٹھے رہے, فاروق کی آمد پہ اسی حال میں بیٹھے رہے, عثمان آیا یہ نشست تبدیل کی, کیفیت بدلی کیوں؟ فرمایا عثمان اتنا شرمیلا ہے, اس حال میں مجھ سے بات نہ کر سکتا. الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ مسلمانوں, عثمان وہ ہے جس سے عرشی حیا کریں, جس سے فرشی حیا کریں, جس سے جبریل حیا کرے, جس سے فرشتے حیا کریں, جس سے پیغمبر بھی حیا کریں. اتنا عظیم انسان. ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ بعض نادان تاریخ دان لوگ جو تاریخ کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان کی حکومت بڑی ناکام حکومت ہے. خلفائے اربعہ, خلفائے راشدین صدیق فاروق عثمان علی میں سب سے زیادہ کامیاب حکومت عثمان ابن عفان کی تھی. یہ بات دل پہ لکھ لیجئے, دل پر. میں آپ کو بطور تاریخی حیثیت سے ایک بات بتاتا ہوں, علیحدہ کتاب و سنت کے دلائل پیش کرنے سے ہٹ کر, کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں جو لوگ تھوڑا سے جذبہ رکھتے ہیں تاریخ کا, وہ جی ٹھیک ہے مولوی صاحب یہ آپ قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں نا جی تاریخ والے بھی تو غلط نہیں کہتے. دوستوں میں تم سے ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں, نبی کے صحابہ کو کبھی تاریخ کے پلڑے میں رکھ کر نہ تولنا. تاریخ ہے, جھوٹی بھی ہو سکتی ہے سچی بھی, نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے. صحابہ کو جب بھی پرکھا کرو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پلڑے میں رکھ کے پرکھا کرو. ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے فاروقی صاحب نے دی تھی سمجھانے کے لیے. بھائی ایک آدمی کے پاس ہیرا ہو, جوہر ہو, موتی ہو, لولو اور مرجان ہو, وہ اسے لے جائے باہر ٹال پر, جس ٹال پہ لکڑیاں تولی جاتی ہیں, اس کو جا کر کہے اس ٹال پہ ذرا یہ اس کو تولیے, اس کا کتنا وزن ہے. لوگ کہیں گے بڑا پاگل ہے کہ لے لکڑی والے کنڈے پر, ٹال کے کنڈے پر یہ ہیرے اور جوہر کو تولنا چاہتا ہے,
اسے جوہری کے پاس جانا چاہیے، صراف کے پاس جانا چاہیے، سنار کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت سا چھوٹا سا کنڈا ہوتا ہے، اس پہ اس کو تولا جاتا ہے۔ ہر ایک کے تولنے کا علیحدہ علیحدہ کنڈے ہوا کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کی عظمت کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے کنڈے پہ تولا کرو، پیغمبر کے صحابہ کو وہ تاریخ والے لکڑیوں کے ٹال پر تولنے کی ضرورت نہیں، وہ ٹال بیکار ہے، اس میں کمزوری ہیں، اس میں خامی ہیں، اس کے لکھنے والے میرے آپ جیسے لوگ ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں جو نبوت کے ساتھ ہیں، ان کو اس کے مطابق مت پرکھا کریں۔ تو سب سے زیادہ کامیاب حکومت حضرت عثمان ابن عفان کی۔ غور کریں، میں دو تین باتیں کہہ کر بات ختم کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، توجہ کرنا، اس وقت اسلامی سلطنت کا رقبہ 9 لاکھ مربع میل تھا۔ کتنا تھا؟ سارے بولو، سارے، یہ آپ کو یاد ہو جائے، کتنا تھا؟ 9 لاکھ مربع میل۔ تو حضور کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے 2 سال حکومت کی۔ کتنے سال حکومت کی؟ سارے بولو، 2 سال۔ 2 سال میں انہوں نے جو فتوحات کی وہ 2 لاکھ مربع میل کی۔ اضافہ کتنا ہوا؟ 2 لاکھ مربع میل کا۔ تو کل حکومت بن گئی، رقبہ حدود بن گیا 11 لاکھ مربع میل۔ پھر حضرت عمر تشریف لائے اور فاروق اعظم نے جو حکومت کی تھی وہ کی حضرت عمر ابن خطاب نے حکومت 10 سال۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور 10 سال میں جو فاروق اعظم نے اضافہ کیا 11 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا۔ 11 لاکھ مربع میل دور اقتدار تھا حضرت صدیق کا، اور 11 لاکھ کا اضافہ کیا فاروق اعظم نے۔ جب عمر دنیا سے رخصت ہوئے اور شہید ہوئے، اس وقت اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر تھی۔ کتنی تھی؟ سارے بولو، 22 لاکھ۔ یہ تاریخی حقائق۔ حضرت عثمان آئے، توجہ کیجئے، حضرت عثمان ابن عفان نے 11 سال 11 ماہ 18 دن حکومت کی۔ کتنے سال؟ 11 سال 11 ماہ 18 دن۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے ضیاء الحق کی حکومت بھی 11 سال 11 مہینے، 11 سال 11 ماہ 18 دن حضرت عثمان ابن عفان نے حکومت کی۔ 12 سال سمجھ لیجئے۔ اور جب حضرت عثمان شہید ہوئے، اس وقت اسلامی سلطنت کا رقبہ 44 لاکھ مربع میل۔ کتنا تھا؟ حضرت فاروق اعظم کے دور میں کتنا تھا؟ اور حضرت عثمان کے آخری دور میں کتنا ہوا؟ یہ 22 لاکھ مربع میل کا اضافہ جو عثمان ابن عفان نے کیا، یہ 11 سال 11 ماہ میں کیا۔ اب آپ اس پر غور کیجئے، حضرت صدیق نے 2 سال حکومت کی، 2 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا۔ فاروق اعظم نے 10 سال حکومت کی، صرف 11 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے 12 سال حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل کا اضافہ اسلامی سلطنت پہ ہوا۔ تو سب سے زیادہ فتوحات کس نے کی؟ سارے بولو یار، عثمان ابن عفان۔ جو چوڑا یہ کہے کہ عثمان کی حکومت ناکام تھی، اس سے بڑا ملعون اور کون ہو سکتا ہے؟ جس نے سب سے زیادہ اسلامی سلطنت پھیلائی ہے وہ عثمان ابن عفان۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو گئے، فتوحات نہیں ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ حضرت سیدنا حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ نے رضی اللہ تعالی نے حضرت معاویہ سے مصالحت کی، اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر کے ارشاد کے مطابق صلح کی۔ حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان صحابہ کی ترتیب میں یہ آخری صحابی ہے جس نے خلافت کے منصب کو، حکومت کا اور اقتدار کو سنبھالا ہے۔ جب حضرت عثمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان 19 سال 3 ماہ اس نے حکومت کی ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے 64,50,000 مربع میل پہ اسلامی سلطنت پھیل چکی ہے۔ یہ آپ کے کابل کا شہر، پشاور کا شہر، افریقہ کے جنگلات، اور میں کہتا ہوں رہتی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ اسلامی سلطنت نہ پھیل چکی ہو۔ اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا اکیلے معاویہ ابن ابی سفیان۔ تو خلفائے اربعہ صدیق، فاروق، عثمان، علی میں سب سے زیادہ حکومت کس کی تھی؟ سارے بولو یار، آپ ذرا ذوق سے بات کو میرے سمجھ نہیں رہے۔ کون تھے سب سے زیادہ بڑی سلطنت کے حکمران؟ کون تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان۔ کون تھے بھائی؟ حضرت عثمان۔ اب جو شخص یہ کہے عثمان کی حکومت ناکام ہو گئی، ناکام تو آپ تب کہیں کہ اس نے کوئی فتوحات نہ کی۔
ناکام تو آپ تب کہیں کہ خدا نہ خواستہ اس شخص کے دور میں اسلامی اقدار نہ رہا ہو، اسلام کے شاعر مٹنا شروع ہو گئے، والعیاذ باللہ۔ جتنی فتوحات کی ہے اتنا کنٹرول عثمان ابن عفان نے کیا، لیکن سلطنت جتنی دور تک پھیلتی چلی جائے، فطری بات ہے کہ اتنے ہی دور سے فتنے ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ چند ایک لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو ظاہراً حضرت عثمان کے اس جلال اور روب کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے بے ایمان رہے، جن میں عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جس کو علی ابن ابی طالب نے آگ میں ڈلوایا تھا، قتل کر کے اس کی لاش کو آگ لگوا دی تھی، اور حضرت علی نے اس سے پوچھا تھا تیرا میرے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ ابن سبا نے کہا علی انت الہنا، تو ہمارا خدا ہے۔ فرمایا خدا وہ ہے میں نہیں۔ اس نے کہا علی میں تجھے خدا مانتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو مجھے مشکل کشا کہتا ہے، پھر تیری سزا یہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے آگ کا چیخا جلا کے اس میں اس کو ڈال دیا، جہنم رسید ہوا، جل گیا۔ یہ علی کی طرف سے سزا ملی ہے کہ جو علی کو مشکل کشا کہے وہ آگ میں جائے۔ یہ علی کا فیصلہ، نہیں سمجھے آپ میری بات؟ جو علی کو مشکل کشا کہے وہ دنیا میں آگ میں جلے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آگ پر ماتم ہوتا ہے، نہیں سمجھ رہے کس پر ماتم ہوتا ہے؟ یہ علی کی طرف سے ملی ہوئی سزا ہے، قیامت تک چلی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو ملے گی جو علی کو خدا کہتے ہیں، جو علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، جو حیدر کرار کی اس انداز سے توہین کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ حضرت عثمان ابن عفان نے اتنی بڑی سلطنت کی، اس دوران اس ابن سبا نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر، جس میں مصری بھی تھے، کوفی بھی تھے، بصرے کے لوگ بھی تھے، میں اس ساری تفصیلات میں چلا جاؤں تو بہت سارا وقت گزر جائے گا۔ میں آج کے اس خطبے میں اس عنوان کو سمیٹ کے ختم کر کے آئندہ آنے والے جمعہ سے سیرت فاروق، چونکہ شہادت یکم محرم الحرام کو ہے حضرت عمر کی، اس مناسبت سے اگلے جمعے وہ باتیں کروں گا۔ آج اس لیے ان کو میں سمیٹ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس ابن سبا نے اپنے ہم نوا بنائے، اس میں کچھ اہم شخصیات کے صاحبزادے بھی گھس گئے، چونکہ صاحبزادے ہی ہوتے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر صاحبزادہ اپنے باپ کا صحیح جانشین ہو جائے، یہ تو میں اور آپ آج کل بھی اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یار باپ اس کا بڑا عظیم تھا، اس نے تو ہماری ناک خاک میں ملا دی۔ اس وقت بھی بڑے بڑے صاحبزادے ایسے ہی مل گئے تھے جن لوگوں نے واقعی اپنے بزرگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہوگا۔ چنانچہ اس میں محمد ابن ابی بکر صدیق اکبر کا صاحبزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو شخص حیدر کرار کی گود میں یہ پلا تھا، علی ابن ابی طالب کا یہ تربیت یافتہ تھا، لیکن نہ علی کی تربیت کا اس پہ اثر ہوا، نہ صدیق کی تربیت کا اثر ہوا، اس لیے کہ اثر اللہ کے حکم سے ہوا کرتا ہے، ورنہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ کی تقدیر سے فیصلے ہوا کرتے ہیں، جو خدا فیصلہ کرے اسی کے مطابق۔ یہ بات غلط ہوا کرتی ہے کہ جی فلاں فلاں کے پاس بیٹھا تو اس میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ اللہ کی طرف سے ہدایت لکھی ہو تو یہ ذرائع اشارے آ جاتے ہیں، جب خدا کی طرف سے ہدایت نہ ہو تو پیغمبر کی گود میں پلنے والا بھی جہنم رسید ہو جائے گا۔ عقیدے کے طور پر یہ باتیں ضروری ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اس ابن سبا نے ایک تحریک چلائی، یہ قافلے لے کر مدینہ طیبہ میں آیا۔ علی ابن ابی طالب، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے سامنے کچھ مطالبات رکھے۔ یہ تینوں بزرگ حضرت عثمان ابن عفان کے پاس گئے، ان کے مطالبات پیش کیے۔ حضرت عثمان نے ان کی باتیں مانی، کچھ علاقے کے گورنروں کو تبدیل کر دیا، کچھ یہ گورنری کے خواہش مند تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہ عبداللہ ابن سبا اس قابل ہے، نہ محمد ابن ابی بکر اس قابل ہے، یہ نوجوان ہیں، بڑے بڑے علاقے ہیں، بڑے بڑے صوبے ہیں، ان کی گورنری سنبھالنا، وہاں کے اقتدار پر کنٹرول کرنا ان کے اختیار اور بس کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ہم اس کا انتقام لیں گے۔ یہ لوگ اس وقت تو چلے گئے، پھر ایک خط کی تحریر کی گئی، وہ ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابن سبا کے اسی ٹولے نے ایک خط لکھا، اسی خط پر پھر سارے لوگ جمع ہوئے۔ حضرت عثمان ابن عفان مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، بدماش سارے مسجد کے اندر گھس آئے، 4000 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ شوال مکرم کا مہینہ تھا، اکثر لوگ عید پڑھ کر مدینہ سے مکے کی طرف حج کے لیے روانہ ہو گئے تھے، کچھ صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے وہاں پر آنے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا عثمان خاموش رہے، تیری بات نہیں سنتے۔ حضرت عثمان ابن عفان خطبہ دیتے رہے، دوسرے نے کہا عثمان تیری بات نہیں سنتے۔ حضرت عثمان نے اس کو دکھایا دیتا، میں برداشت کر لیتا، پیغمبر کے آسے کو نہ توڑتا، اللہ تجھے رسوا کرے۔ علماء نے لکھا ہے اس کے اس گھٹنے پر ایک ناسور پھوڑا نکلا، اور جس وقت اس کی موت آئی وہ ایسے تڑپ تڑپ کے مرا جس طریقے سے کتے کو موت آتی ہے۔
جنہوں نے پیغمبر کے شاعر اور نشانات کی بے ادبی کی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دی۔ حضرت عثمان گر پڑے زمین پر، بوڑھے عثمان تھے، اٹھا کر گھر لے گئے۔ حضرت حیدر کرار آئے، حضرت طلحہ آئے، زبیر آئے، کہا عثمان امیر المومنین اجازت دیجئے ان بدماشوں کو ہم چن چن کر قتل کر دے، یہ پیغمبر کے مدینے میں فساد کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان کا جواب سنیے ذرا حوصلے کے ساتھ۔ یہ عام طور پر یہ جو بیچارے تاریخ کے زیادہ دل دادے لوگ تاریخ پہ اعتماد کر لینا اور کہہ دیتے ہیں ہم نے جی کون سی اپنی بات لکھ دی، ہم نے تو وہ کہا ہے جو تاریخ۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں چاہوں تو اقتدار میرے پاس ہے، میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں، نہیں کرتا۔ حضرت کیوں؟ غور کر، فرمایا اس لیے مقابلہ نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں بڑے بڑے واقعات آتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضور ایک باغ میں تھے، حضرت صدیق گئے ملنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، فرمایا ابشر ہو بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دو، اندر آنے دو۔ عمر ابن خطاب گئے، فرمایا ابشر ہو بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دو، اندر آنے دو۔ جب عثمان گئے تو فرمایا پہلے عثمان سے پوچھو کہ عثمان اللہ تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا، چادر پہنائے گا، خلافت کی قمیص خدا تجھے پہنائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ بدماش منافق اور سبائی لوگ تیرے اس کرتے کو اتارنا چاہیں گے۔ عثمان صبر کرنا، مقابلہ نہ کرنا، صبر کے ساتھ اقتدار پر رہنا، حکومت ان کے حوالے نہ کرنا۔ اگر تو اس بات کا مجھ سے وعدہ کرتا ہے میں تجھے اندر بھی آنے دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے پہلے وعدہ کیا، پھر حضور نے باغ میں آیا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا تیرے خلاف بغاوت اٹھے گی، مدینے میں ہوں گے وہ لوگ، آئیں گے باہر سے مدینے کے اندر، لیکن یہ خیال کرنا مدینۃ الرسول کو خون سے رنگین نہ کر دینا، وہاں پر اپنی جان کی حفاظت کے لیے خون نہ بہانا۔ عثمان اگر تو اس بات کی مجھے ضمانت دیتا ہے میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر تو نے ان کے کہنے پہ حکومت ان کے حوالے کر کے اپنی جان کا تحفظ کر لیا تو پھر فرمایا تیرا جنت میں جانا ایسے مشکل ہوگا جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہوگا۔ یہ احادیث حضرت عثمان نے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سے کہا یہ سارے پیغمبر کے فرمان میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ان فرمودات کے بعد عثمان اپنی جان کے لیے کسی سے بدلہ لے، کسی کو روکے عثمان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنی جان تو پیش کر سکتا ہوں، مدینے میں خون نہیں بہنے دوں گا، اپنی جان تو پیش کر سکتا ہوں، مدینہ طیبہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ گورنروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں حضرت معاویہ نے کہا شام تشریف لے چلیے، فرمایا بھائی معاویہ واللہ لا اترک جار رسول اللہ، میں پیغمبر کا پڑوس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے حضرت مکہ المکرمہ تشریف لے چلیے، فرمایا جو نبی کے مدینے کا احترام نہیں کرتا وہ اللہ کے گھر کعبے کا کیا احترام کریں گے، وہ یہاں پر بھی فساد کریں گے، وہاں پر بھی فساد کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ حج کے دنوں میں اللہ کے گھر کعبے کو فساد کی آماجگاہ بنا۔ آپ حضرت عثمان کی وسعت ظرفی بھی دیکھیے، قوت ایمانی اور فراست ایمانی بھی دیکھیے۔ تاریخ کے بھولے بھالے لوگ کہہ دیتے ہیں باجی سارے صحابہ مخالف ہو گئے تھے اس لیے عثمان قتل ہو گیا تھا، یہ کوئی بات نہیں تھی، صحابہ تڑپتے تھے عثمان اجازت دیجیے، فرمایا رسول اللہ سے معاہدہ کر چکا ہوں اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان کو مکان میں محصور کر دیا گیا، 5 سوال سے لے کر 18 ذی الحج تک 2 ماہ 20-22 دن تک حضرت عثمان ابن عفان محصور رہے۔ ان میں 40 دن وہ آئے جن دنوں میں کھانا اور پانی بھی بند کر دیا۔ شہادت سے 18 دن پہلے عثمان ابن عفان کے جو دارالخلافہ کو مکان تھا اس کے باہر کے دروازے کو ظالموں نے آگ لگا دی۔ حضرت عثمان ابن عفان نے، حضرت حیدر کرار نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو، حضرت طلحہ نے اپنے بچے کو، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو، مروان ابن الحکم نے، یہ سارے کے سارے صحابہ اس دروازے پر جا کر نگران بیٹھ گئے کہ کم از کم عثمان ہمیں لڑنے نہیں دیتا، ہم مدافعت تو اتنی کریں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں اندر کوئی نہ جا سکے۔ حضرت عثمان نے اتمام حجت کے لیے باہر تشریف لائے، اپنے مکان کی چھت پر آئے۔ غور کرنا میں تاریخی واقعات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کر کہا بلوائیوں، کوفیوں، بصریوں،
इराकियों, मुझसे तुम किस चीज का मुकालबा करना चाहते हो, मेरे सामने खोल कर बात करो। क्या मैं वही उस्मान नहीं कि पैगंबर ने कहा था जो मदीने की मस्जिद के लिए जमीन देगा मैं उसको जन्नत का टिकट देता हूं। जिस मस्जिद की जमीन मैंने ले दी थी उसे उस मस्जिद में मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते। लोगों, मैंने पैगंबर के शहर मदीने में मुसलमानों के लिए कुआं लेकर दिया था पानी पीने के लिए। आज 40 दिन होने को है, मुझे उस कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया। मेरा कसूर क्या है बताओ तो सही। खुदा की कसम, उस्मान का ये खुतबा अगर पहाड़ों पे पढ़ा जाता पहाड़ टहल जाते, लेकिन वो पहाड़ों से ज्यादा संत दिल किस्म के लोग थे। हदीस की किताबों में आता है हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने इत्माम हुज्जत के लिए कहा, बताओ मैं नबी का दोहरा दामाद नहीं? क्या मैंने 2 हिजरतें नहीं की? क्या पैगंबर ने बदर में और तबूक में सुलह हुदैबिया में मुझे शामिल नहीं किया था? क्या मैं वही उस्मान नहीं जो रोजाना कुरान का खत्म करता हूं? क्या मैं वही उस्मान नहीं जो रोजाना एक गुलाम को हर जुमे आजाद करता हूं? क्या मैं वही उस्मान नहीं जो हाथ मैंने नबी के हाथ पे रखा था, इस हाथ देने के बाद मैंने कभी अपने हाथ शर्मगाह की तरफ नहीं बढ़ाया? क्या मैं वही उस्मान नहीं जिसने दौर जाहिलियत में कभी शिरक नहीं किया? इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम से पहले और बाद में मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी जिना नहीं किया। मेरा कसूर क्या है? बलवाई बैक जबान एक जुमला कहते थे, उस्मान कोई कसूर ना हो, हम तेरे इक़्तिदार के भूखे हैं, तुझसे हुकूमत छीनना चाहते हैं, अपना कोई खलीफा मुंतखब करने को तैयार है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कहा, फिर फैसला सुन लो, मैं भी नबी से वादा कर चुका हूं, मैं जान तो पेश कर सकता हूं, इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा। अगर उस्मान उस वक्त इक़्तिदार छोड़ देते, ये जो तुम्हारे मुल्क की लानत है ना जमहूरियत की, एक शख्स वोटों से आता है, दूसरे उसके खिलाफ तहरीक चला के उसको छुट्टी करा के तीसरे को ले आते हैं, फिर उसके खिलाफ तहरीक चलती है, उसको एक तरफ करके फिर ले आते हैं। ये उस्मान ने सबक सिखाया है कि अगर बरसर इक़्तिदार खलीफा मुनसिफ और सही हुक्मरान हो, जान जाती है चली जाए, लेकिन वो इक़्तिदार उनके हवाले न करे, इसलिए कि ये इक़्तिदार अल्लाह की तरफ से उसके पास अमानत है। ये अमानत ना अहल की तरफ सपुर्द करेगा तो अमानत में ख़यानत करेगा। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने खुतबा दिया। बिल आखिर वो वक्त आया, मैं आखिर में बात को समेट के खत्म करना चाहता हूं। आखिरी दिन हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने हजरत अली इब्न अबी तालिब की तरफ इत्तला भिजवाई, भाई अली काफी दिन बीत गए हैं, मुझे पीने को पानी मुयस्सर नहीं आया। हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू ने भाई ये साथी आप उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली की तरफ इत्तला भिजवाई, भाई अली पानी भिजवा दीजिए। हजरत अली पानी का मशकीजा लेकर आए, जालिमों ने तीर मार के उसे डुलवा दिया। किताबों में लिखा है हजरत अली से कुछ ना बन पड़ा तो आपने अपने सर मुबारक की दिस्तार उठाकर दारुल खिलाफा की तरफ अंदर फेंक के जोर से आवाज दी, कहा उस्मान भाई मैं तो अपनी तरफ से पूरा वादा कर चुका हूं, जितना कर सकता था करके आया हूं, लेकिन जालिमों ने पानी नहीं पहुंचने दिया, आप लड़ने को इजाजत नहीं देते, इसलिए हम मजबूर हैं, खामोश हैं। ये मेरी पगड़ी बतौर नमूने और बतौर निशानी के आपके पास मैं भेज रहा हूं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने जुमअतुल मुबारक की रात थी, रात को ख्वाब देखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया उस्मान सुबह रोजे की नियत कर लेना, इफ्तारी का सामान हमारे यहाँ। एक अजीब ख्वाब। उस्मान अगर चाहे मैं अल्लाह से दुआ करूं खुदा तुझे इन सब पे फतह अता कर दे, और अगर तू मेरे पास आना चाहे तो जरा सब्र कर ले, मैं शाम को तेरा इंतजाम खुद करूंगा इफ्तारी का। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं मैंने ये जवाब दिया कि अल्लाह के हबीब 82 साल उम्र हो चुकी है, आज़ा मेरे ढीले हो गए हैं, जिस्म मेरा कमजोर हो गया है, आज 40 दिन गुजर चुके हैं, भूखा और प्यासा हूं, खाने पीने को मुझे कोई चीज नहीं मिली। अल्लाह के रसूल अब मैं लोगों से तंग आ चुका हूं, अब मैं आपके कुर्ब में आना चाहता हूं, अल्लाह मुझे अपने पास ही बुला ले। आंख खुली तो सैयदा नाइला अपनी घरवाली से कहा, नाइला मैंने जो पाजामा सिलवाया था आज के दिन के लिए सिलवाया था, ले आओ मैं उसको पहनना चाहता हूं। क्यों कि हया वाले उस्मान, वफा वाले उस्मान, शर्मीला मिजाज उस्मान थे। फरमाया अगर मैं पाजामा न पहनूं ये जालिम जिस वक्त मुझे कत्ल करेंगे, कहीं ऐसा ना हो मेरा जिस्म तड़पे बिस्मिल्लाह के आलम में, जाकुरी की कैफियत में तड़पते हुए मेरा सतर नंगा हो जाए, और जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं ये कमीने हया नहीं करेंगे। फरमाया इसलिए पाजामा पहन रहा हूं। और फिर उसके बाद
20 غلام اس وقت حضرت عثمان کے پاس تھے، سب کو آزاد فرما دیا، بیت المال میں جو کچھ تھا سب کا سب فرمایا، اس میں سے کوئی چیز میری نہیں، یہ سارے کا سارا بیت المال کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ بعض روایات میں آتا ہے دن کی جمعہ کی دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اس قیلولے میں پھر حضور کی زیارت ہوئی، پھر ظہر سے پہلے اٹھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ 5 بدبخت حضرت عثمان کے مکان کے اندر الٹی طرف سے اندر آئے گھسے، اور ان بدماشوں نے اندر گھسنے کے بعد جو 5 آدمی آئے تھے، ایک نے آ کر حضرت عثمان کی داڑھی سے پکڑ کے یوں نوچا، کھینچا زور سے۔ حضرت عثمان نے اس کی طرف یوں دیکھا، اس پورے مجمع میں شاید کوئی 82 سال کا بوڑھا بیٹھا۔ بھئی آپ میں سے کوئی 80 سال کا بابا ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 65 سال ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 80 سالہ 82 سالہ ضعیف العمر عثمان، اس ظالم نے داڑھی سے پکڑ کے کھینچا۔ حضرت عثمان نے یوں دیکھ کر کہا تیرا ابا ہوتا تو دیکھ کے برداشت نہ کرتا۔ اس کی چیخ نکل گئی، ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح شل ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا بدبخت عامر ابن حمق نامی ایک مردود وہاں پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی لٹ تھی، زور سے کھینچ کر اس نے حضرت عثمان کے سر میں ماری، خون کا فوارہ نکلا۔ قرآن مجید سامنے رکھا ہوا تھا، قرآن پر خون کے قطرے آ پڑے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا، ایک تیسرا آدمی تلوار مارنے لگا۔ حضرت نائلہ عثمان کی اہلیہ آگے بڑھی امیر المومنین کو بچانے کے لیے، یوں ہاتھ دیا، نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ اس بدبخت نے بی بی نائلہ کو یوں کر کے تھپڑ مارا، حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی، کہا کمینے خدا تجھے برباد کرے، دشمنی میرے ساتھ ہے، لڑ میری بیوی کے ساتھ رہا ہے، ظلم اس میں کر رہا ہے۔ حضرت عثمان لڑکھاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھے، یہ جملے کہے، پھر گرے بے ہوش ہو گئے۔ چوتھے ظالم نے قرآن مجید جو سامنے رکھا تھا اسے زور سے پاؤں سے ٹھوکر ماری، قرآن دور جا پڑا۔ امام اہل سنت نور حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن اس کی ٹھوکر سے آگے گیا، مگر خود بخود پھر قرآن واپس آیا۔ اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ خدا بتانا چاہتے تھے قرآن واپس جا، عثمان کے خون کو اپنے دامن میں لپیٹ کہ کل قیامت کے دن جب عثمان کی شہادت کی باری آئے تو اللہ کا قرآن خدا کی عدالت میں عثمان کے خون کی گواہی پیش کرے۔ قرآن خود بخود واپس آیا۔ ایک 5واں بدماش اٹھا، اس ظالم نے حضرت عثمان کو دھکا دیا، چٹ زمین پہ جا پڑے۔ اتنا لمبا خنجر ڈبل دھاری اس کے پاس تھا، اس نے 9 بار حضرت عثمان کے سینے پہ، بوڑھے عثمان کے سینے کے اندر خنجر مارے، اور جب 9 مرتبہ خنجر مار چکا، سینے سے خون بہ رہا تھا، عثمان کی لاش یوں تڑپ رہی تھی، اس وقت اس نے عثمان کی گردن پہ چھری ایسے پھیری جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا۔ نیلہ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، عثمان کا لاشا تڑپ رہا تھا، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ ان بدماشوں نے حضرت عثمان کی پاؤں سے اس لاش کو کھینچ کے مکان سے باہر جہاں پورا کرکٹ پڑا ہوتا ہے وہیں جا کے پھینکا، اور ایک کمینے نے کھڑے ہو کر کہا لوگوں عثمان کا خون حلال ہے، مال حلال نہیں، آؤ گھر کا اثاثہ لوٹو۔ گھر کا اثاثہ لوٹا گیا، مکان کے سامان کی بقیہ فرنیچر وغیرہ جو چیزیں تھیں ان کو جمع کر کے آگ لگا دی گئی، اور یہ خوشی خوشی کے ساتھ جب گھر سے باہر نکلے، نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ مکان کی چھت پر چڑھی اور ایک جملہ کہا ایھا الناس قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر المومنین شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں۔ یہ 2 جملے کہنے کے بعد نائلہ نیچے اتر آئی۔ میں یہاں پہ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، جو چوڑے یوں کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کا خاندان کربلا میں سر سے دوپٹے اترے ہوئے تھے، اور لوگوں نائلہ سید کی بیٹی نہیں تھی، اپنے عثمان پر اتنا بڑا صبر کر رہی ہے، حسین کا خاندان محمد کا گھرانہ ہے، وہ کیسے صبر نہ کرتا؟ انہوں نے جو ان کی بے صبری کو بیان کرتا ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو عثمان سے دشمنی مول لیتا ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت نائلہ نیچے اتر آئیں، نائلہ کہتی ہے میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا جو عثمان کی میت پہ ڈال دوں، جس نے ہمیشہ ننگوں کے کپڑے پہنائے تھے وہ مرنے کے بعد اس کے جسم پہ ڈالنے کے لیے چادر نہیں۔ حضرت نائلہ نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر حضرت عثمان ابن عفان پہ ڈال دیا۔ 2 بیویاں تھی، حضرت ام البنین اور حضرت نائلہ۔
نوجوانوں سنیو، میں تم سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے بزرگوں کی تاریخ اور سیرت کو پڑھو۔ تم نے کربلا کی 10 تاریخ کو تو یاد کیا ہے، عثمان کی اس مظلومیت کو کبھی نہیں یاد کیا۔ ذی الحج کی اسی ماہ کی 18 تاریخ کو عثمان ابن عفان کی شہادت کا یہ المیہ واقعہ پیش آیا، المناک سانحہ کہ تاریخ نے اس سے پہلے اس کے بعد کبھی ایسا سانحہ نہیں دیکھا۔ حضرت نائلہ کہتی ہے دوسرے دن ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکا، میں نے سمجھا کوئی ہمدرد آیا ہے، میں نے دروازہ کھولا۔